میری شاخ عمل کا ہے ثمر کیا، تیری تقدیر کی مجھ کو خبر کیا۔ مین میسج شعر کا ہے کہ آج کے دن عمل کرنا چاہیے، ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے۔ میری آرزو کی شاخ کا پھل کیا ہے، مجھے تقدیر کا پتہ کیسے چل سکتا ہے۔ کلی گل کی ہے محتاج کشود آج، نسیم صبح فردا پر نظر کیا۔ کلی کو آج ہوا چاہیے کھلنے کے لیے، کل کی ہوا پہ نظر رکھنی نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کو تقدیر پہ بھروسہ کرنے کے بجائے کہ آنے والا کل اچھا ہوگا، آج کے دن محنت کرنی چاہیے اپنا آنے والا کل کو اچھا کرنے کے لیے۔ صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ محتاج کشود، کھلنے کی خواہش مند۔ فراغت دے اسے کار جہاں سے، کہ چھوٹے ہر نفس کے امتحان سے۔ یہ شعر شیطان کے لیے کہا ہے اقبال نے، کہ اس کو چھٹی دے اس دنیا کے کاموں سے، تاکہ جو اس نے شیطانیت پھیلا رہا تھا، وسوسے پھیلا رہا تھا، اس نے بہت پھیلا دیے اس دنیا میں، اور شیطان کو یہ پل پل کی آزمائشوں سے چھٹکارا مل جائے۔ ہوا پیری سے شیطان کہنا اندیش، گناہ تازہ تر لائے کہاں سے۔ پیری کہتے ہیں بڑھاپے کو، کہنا اندیش پرانی سوچ رکھنے والا، گناہ تازہ اتر نئے سے نئے گناہ۔ اقبال نے یہ طنز کیا ہے شعر انسانوں پہ کہ اب شیطان بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی سوچ بھی پرانی ہو چکی ہے، اس کے پاس نئے نئے گناہ نہیں ہیں، اور انسان نے تو یہ کمال کر لیا ہے کہ اب تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب انسانوں کے پاس نئے نئے گناہ موجود ہیں۔ دنیا میں نظر ڈال لیں، آپ کو خود ہی نظر آ جائیں گے وہ گناہ۔ دیگرگوں عالم شام و سحر کر، جہان خشک و تر زیر و زبر کر۔ دیگرگوں کہتے ہیں الٹ پلٹ۔ عالم شام و سحر مراد یہ دنیا، جہان خشک و تر پانی اور خشکی کی دنیا، یعنی یہ دنیا، زیر و زبر نیچے اوپر۔ اس دنیا کو ختم کر دے کیونکہ گناہ بہت بڑھ گئے ہیں۔ رہے تیری خدائی داغ سے پاک، میرے بے ذوق سجدوں سے حذر کر۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسے سجدے نہ مانگ، میری یہ بے روح عبادت تیرے لیے بدنما داغ ہے۔ غریبی میں ہوں محسود امیری، کہ غیرت مند ہے میری فقیری۔ حذر اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سر بزراری۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ غریب ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود جو امیر لوگ ہیں ان سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ وہ غیرت مند ہیں، وہ درویش ہیں، اور ان کی درویشی جو ہے وہ غیرت مند ہے، وہ کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ اور اقبال کو ایسے درویش لوگ پسند نہیں جو کہ مسلمانوں کو سبق دے رہے ہیں سر جھکانے کا۔ مین میسج یہ ہے کہ مفلسی اور غریبی میں بھی کسی کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے، سر اٹھا کے چلنا چاہیے، کسی کے آگے کسی سے مروب نہیں ہونا چاہیے، چاہے کوئی جتنا امیر ہو۔ خرد کی تنگ دامنی سے فریاد، تجلی کی فراوانی سے فریاد، گوارا ہے اسے نظارہ غیر، نگاہ کی نامسلمانی سے فریاد۔ مسلمانوں پہ افسوس اور رونا ہے، اور عقل پر بھی افسوس اور اداسی ہے اقبال کو۔ مسلمان جو ہیں وہ غیروں کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس پہ غور و فکر نہیں کر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہوئی دنیا میں بے انتہا چیزیں موجود ہیں جس پہ آپ غور و فکر کر سکتے ہیں، اور جو عقل ہے وہ بہت ہی تنگ ہے، اس کی سوچ بہت ہی تنگ ہے عقل کی۔ دنیا کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کی گئی ہے،
جو کہ ناکافی ہے۔ کہا اقبال نے شیخ حرم سے، تہ محراب مسجد سو گیا کون، ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون۔ اقبال نے تھوڑا افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ کون سو گیا مسجد میں، جو مسجد کے مولوی حضرات ہیں یہ کہاں سو گئے؟ تو جواب آئی مسجد کی دیواروں سے، یہ فرنگیوں میں کون کھو گیا ہے؟ کہیں گے ٹھیک ہے ہم تو اسمال کوانٹٹی میں ہیں ملا جو کہ یہاں پہ کھو گئے، لیکن بقیہ جو عام مسلمان ہیں تو وہ تو فرنگی تہذیب میں کھو گئے۔ محراب کے نیچے سونے سے مراد ہے کہ اسلامی جذبوں سے خالی ہونا، اور بت کدے میں کھونے سے مراد ہے کہ مغربی تہذیب میں ڈوب جانا۔ کہن ہنگامہ آرزو سرد، کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سرد، بتوں کو میری لادینی مبارک، کہ ہے آج آتش اللہ سرد۔ مین میسیج یہ ہے کہ پرانے جو ہنگامے کرتے تھے، جو خواہشات تھیں، جو آرزویں تھیں، وہ اب مسلمانوں میں نہیں ہیں، ان کا لہو بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اور آج جو اقبال کہہ رہے ہیں بتوں تم کو مبارک ہو کہ آتش اللہ جو ہے وہ سرد ہو گیا، مسلمانوں میں کوئی جوش باقی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ بھی بت ہی بن گئے۔ حدیث بندہ مومن دل آویز، جگر پرخوں نفس روشن نگاہ تیز، میسر ہو کسے دیدار اس کا، کہ ہے وہ رونق محفل کم آمیز۔ حدیث کہتے ہیں بات کو، دل آویز دل کو لبھانے والی، جگر پرخوں مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا، نفس روشن مراد باطن نور سے روشن، نگاہ تیز بصیرت والی نگاہ، رونق محفل محفل کی جان، کم آمیز دوسروں کے ساتھ کم کم ملنے والا۔ اقبال نے یہ ساری خصوصیات بتائی ہیں مومن کے لیے، کہ جس شخص کو اقبال کہتے ہیں مومن، اس کی یہ ساری ڈیفینیشنز ہیں جو کہ میں نے معنی میں بتائی ہے۔ یعنی مومن جو ہے وہ اللہ کی توحید پہ مکمل ایمان رکھتا ہے، باتیں وہ کرتا ہے جو کہ دل کو اچھی لگتی ہیں کیونکہ اس کا دل عشق حقیقی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، گفتگو ایمان کے نور سے روشن، اور نظر اسے بصیرت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ محفل کی رونق بھی ہوتا ہے اور کم ملتا ہے لوگوں سے۔ تمیز خارہ و گل سے آشکارا، نسیم صبح کی روشن ضمیری، حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوئے حریری۔ کانٹے اور گل پھول کو اقبال نے شعر میں بتایا ہے کہ صبح کی جب ہوا چلتی ہے تو اس کو بھی معلوم ہے کہ کانٹے کو نہیں چھیڑنا، صرف پھول کو کھلانا ہے، اور پھر جو پھول ہے وہ بہت نازک ہوتا ہے، اور کانٹے کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھول کی حفاظت کرے، اس لیے وہ نرم نہیں ہوتا، کانٹے میں چبھن ہوتی ہے۔ ایک جگہ تشریح میں لکھا ہے کہ کانٹے اور پھول سے مراد یہاں پہ مرد اور عورت ہیں، کہ عورت کی خصوصیات پھول جیسی ہیں اور مرد جو ہے وہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے اس پھول کی۔ نہ کر ذکر فراق و آشنائی، کہ اصل زندگی ہے خود نمائی، نہ دریا کا زیاں ہے نے گوہر کا، دل دریا سے گوہر کی جدائی۔ فراق کہتے ہیں جدائی، آشنائی کہتے ہیں دوستی، محبت، واقفیت۔ اصل زندگی زندگی کی بنیاد، خود نمائی اپنے آپ کو ظاہر کرنا، زیاں کہتے ہیں نقصان کو، گوہر کہتے ہیں موتی کو، دل دریا دریا کا دل۔ جدائی میں اور ملنے میں کوئی اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی کی اصل چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرو، اپنے آپ کو ظاہر کرو، اپنے پوٹینشیل کو ڈیولپ کرو، اور اگر موتی کو دریا سے نکال دیا جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ ہزاروں موتی دریا میں موجود ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ موتی جو ہے وہ موتی ہی رہتا ہے،
چاہے کہیں بھی ہو، چاہے سمندر میں ہو چاہے باہر ہو۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ ابس کہتے ہیں فضول، شکوہ تقدیر یزداں خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کی شکایت۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں میں، تم مسلمانوں میں پیشن کیوں نہیں ہے، کوئی عشق کیوں نہیں ہے، کیوں تم لوگ اپنے خود ہی ڈیولپ کیوں نہیں کرتے، اور کیوں ہر وقت شکوہ کرتے رہتے ہو تقدیر کا؟ تو خود اپنی تقدیر کیوں نہیں بناتا اپنی محنت سے؟ ربائی میں مسلمانوں کی پسپائی کا وجہ بتائی ہے، یعنی جو قومیں سستی اور کاہلی کو اپنا لیتی ہیں اور جو جد و جہد اور عمل نہیں کرتی اور پھر اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیتی ہیں۔ خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، جہاں روشن ہے نور لا الہ سے، فقط ایک گردش شام و سحر ہے، اگر دیکھیں فروغ مہر و ماہ سے۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، لا الہ اللہ کی توحید، فقط یعنی صرف، گردش شام و سحر صبح اور شام کا آنا، فروغ مہر و ماہ سورج اور چاند کی روشنی۔ عقل اگر دل کی نظر سے دیکھے گی تو اس کو یہ بات کھل جائے گی کہ یہ جو کائنات ہے یہ لا الہ کے نور سے روشن ہے۔ اگر سورج اور چاند کی روشنی سے غور کریں تو یہ صرف شام و سحر کی گردش ہے، یعنی اصل روشنی اللہ کی توحید ہے۔ کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر۔ علامہ اقبال کا میسیج ہے کہ محنت کرو، ایگزیکیوٹ کرو، اپنا پوٹینشیل ڈیولپ کرو، یہ تمہاری جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں ان پہ کام کرو، اور کبھی دریا کے سے موج بن کے ابھرو تو کبھی دریا میں چھلانگ لگاؤ تو کبھی دریا کے ساحل سے گزرو۔